السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 33 سے 44 تک، 33 سے 44 تک۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہان والوں پر۔ اللہ نے انہیں ترجیح دی، انہیں اپنے لیے خالص کر لیا، ان کو برگزیدہ بنایا، ان کی اولاد میں اور ان کی آل میں برکت ڈالی۔ یہاں پر 3 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو میجورٹی آف دا میسنجرز جو ہے وہ یا تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جائیں تو نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے اوپر آدم علیہ السلام۔ یہ 3 شخصیتیں تاریخ انسانی میں بہت اہم شخصیتیں ہیں، ایک جن سے اس زمین پر انسانوں کی نسل چلی، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اولاد کے علاوہ یا ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی سب لوگ ڈبو دیے گئے تھے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کہ جب دنیا میں ہر طرف شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے تنہا توحید کا اعلان کیا تھا اور اپنی اولاد کو ایک ایسے حصے میں جا بسایا تھا جو بالکل آئسولیٹڈ تھی، بالکل الگ تھی، تاکہ ان پر ماحول کے اثرات نہ ہوں، وہاں سے وہ ایک نئی تاریخ کو جنم دیں۔ اور ان 3 اہم شخصیتوں کے علاوہ خاص طور پر آل عمران کا ذکر کیا گیا، اور آل عمران کی کہانی جو ہے وہ ایک عورت کی کہانی ہے، یا آل عمران کی تاریخ ایک عورت کی قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ اور وہ عورت کون تھی جس کا آگے جا کے آپ ذکر سنیں گے؟ فرمایا کہ ان سب کو ہم نے جہان والوں پر ترجیح دے کر چن لیا۔ اور یہ کون ہے؟ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس دعا کا، اس پکار کا، اس خواہش کے اظہار کا سننے والا جو عمران کی بیوی نے اپنے رب کے سامنے ظاہر کی تھی، اور علیم، اس حالت کا جاننے والا جو اس کے دل میں تھی اس وقت۔ کیا تھی وہ بات جو سنی گئی؟ کیا تھی وہ بات جو اللہ جانتا تھا؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی۔ اور کب کہا یہ؟ اس وقت جب کہ عمران فوت ہو چکے تھے، ان کی بیوی حامل تھی۔ اب وہ عورت جس کے شوہر فوت ہو چکے ہوں، اس کے لیے اس کا بچہ اس کی امیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہو سکتا ہے، اس کی ساری محبتوں کا مرکز اس کا بچہ۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ عورت اپنے اس بچے کو، اور ان کا بھی کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہی پہلا بچہ تھا اور آخری بچہ، کیونکہ ان کو بھی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی تو شوہر چل بسے۔ لیکن یہ ایسی نیک خاتون تھی کہ انہوں نے شوہر کے جانے کے بعد، جو کہ ایک بہت ہی دیندار شخص تھے، اور تاریخ میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی نیک تھے اور وہ ایک دینی رہنما بھی تھے، تو جب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ایک دینی رہنما بھی تھا اور لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ دنیا سے چل بسا ہے، تو اب مجھے میرا رب جو بچہ دے اسے میں اللہ کے دین کے نام پر وقف کر دوں۔ اس کے لیے وہ کیا کہنے لگے؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ یا رب میں نے تیری نظر مانا جو بھی میرے پیٹ میں ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی تو مجھے دے میں اس کو
تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں، محررن، مجھ سے وہ آزاد ہوگا، میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، میں اسے اپنا سہارا نہیں سمجھوں گی، وہ تیرے لیے ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین میں سے کتنی ایسی خواتین ہو سکتی ہیں کہ جو یہ سوچیں یا ایسی سوچ رکھیں، اور وہ بھی اس وقت جبکہ شوہر بھی دنیا سے جا چکا ہے، خود تنہا رہ گئی ہیں۔ اب ایک تنہا عورت کا سہارا یا اس کی امیدوں کا مرکز کون ہوتا ہے؟ اس کا بچہ۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے خواب دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر یا میری اولاد بڑے ہو کر یہ بنے گی، ایسا بناؤں گی، اس کو ایسا بناؤں گی۔ یعنی بہت کچھ انسان اولاد کے لیے اچھی تمنائیں اور امیدیں رکھتا ہے، لیکن عموماً ہم خواتین کی تمنائیں اور امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو کیا بنائیں گے بڑے ہو کر؟ دنیا کا امام بنائیں گے، وہ اتنا کمانے والا ہوگا، وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے گا، وہ اتنی بڑی شخصیت ہوگا، وہ اتنا مشہور انسان بنے گا، اور وہ ایسا اور ویسا۔ لیکن یہاں عمران کی بیوی کی خواہش اور تمنا کچھ اور ہے، دین میں اس کو وقف کر رہی ہیں۔ پھر دعا مانگ کے کہتی ہیں فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، یعنی میرا یہ نذرانہ قبول کر لے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کی قیمتی چیزوں میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، سونا چاندی ہو سکتی ہے، اس کی بلانگنگز میں سے کوئی زمین پراپرٹی ہو سکتی ہے، کوئی گھر ہو سکتا ہے، محبوب ترین چیزوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، لیکن سب سے محبوب چیز انسان کی اور خصوصاً ایک ماں کی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو وہ ماں اپنی اس محبوب ترین چیز کو جو اتنے انتظار کے بعد ملی تھی اور جو باپ کے جانے کے بعد مل رہی ہے، اس کو وہ اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے وقف کرتی ہیں، اور پھر اس امید اور تمنا کے ساتھ کہ تو اسے قبول بھی کر لے۔ ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اس منت میں یا اپنے اس ارادے میں کتنی سچی تھی، کتنی مخلص تھی، اور ان کے اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اور پھر دوبارہ فرمایا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سنتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ ان صفات کے ساتھ اللہ کو وہی پکار سکتا ہے جو واقعی اپنی بات میں سچا ہو، اور جو محض اوپر سے اور دکھاوے کو یا دل بہلانے کو یا کسی وقتی جذبے کے تحت یا جذبات میں آ کے ایسا فیصلہ نہ کرے۔ جس نے اپنا یہ فیصلہ کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، اس کا یہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ ہو، اور اس پر وہ قائم ہو، اور واقعی وہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھتی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا فیصلہ کر بھی دیتا ہے تو عموماً دیکھا دیکھی، اچھا اس نے کیا، چلو میں بھی کر لیتی، میں تو گناہ گار ہوں، میرا بچہ دین پر ہوگا تو مجھے بھی بچا لے گا اور مجھے بھی چھڑا لے گا، اور پھر اپنے ہی خاطر۔ لیکن خالصتاً اللہ کے دین کے فائدے کی خاطر اپنی اولاد کو اپنے فائدوں سے، اپنی ذات سے الگ کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ دعا جو انہوں نے کی کہ فتقبل منی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبول کیا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، بہت عمدگی سے قبول کیا، بہت اچھی طرح قبول کیا۔ بہت اچھی طرح کوئی چیز کب قبول ہوتی ہے؟ جب اس کے پیچھے واقعی اخلاص ہوتا ہے، سچی نیت ہوتی ہے، اور سچی نیت کے ساتھ چھوٹا سا کام بھی کر لیا جائے تو اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور خراب نیت کے ساتھ، دکھاوے یا شہرت یا ریاکاری کے ساتھ اگر بڑے سے بڑا کام کیا جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے جو بیوہ ہو چکی، اور آپ کو معلوم ہے جو خاتون بیوہ ہو جائے اس کو کون پوچھتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ شوہر کے ساتھ تو بہت ایک شان ہوتی ہے عورت کی، شوہر نہیں تو پھر ہر ایک اس کو فالتو چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اب ایک ایسی خاتون جو بیوہ ہو چکی، جس کے پاس اور کوئی اولاد بھی نہیں، کوئی دنیا نہیں، جو مل رہا ہے اس کو بھی دینا چاہتی ہیں، آخری چیز دینا چاہتی ہیں، اور اس وقت ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو لکھتا کہ اچھا یہ حنا بنت فاقوز نے اس وقت کیا بولا، ذرا آپ مجھے لکھوا دیں اور میں لکھ کے اس کو کسی جگہ محفوظ کر دوں، پھر تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں پڑھتی رہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔
وہ جو اخبار میں ایک خبر دی تھی، وہ ذرا خبر کہیں کٹنگ اس کی سنبھال لیں کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا تاکہ ان کا نام باقی رہے. کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہزاروں سال کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر اس خاتون کی داستان پڑھ رہے ہیں. کس نے محفوظ کیا اس کے اس نشان اور اس کہانی کو؟ اللہ نے. ایک ایسی کتاب میں اس کہانی کو سمو دیا گیا کہ جو قیامت تک بدلے گی نہیں، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. یہ ہے اخلاص کا نتیجہ، یہ ہے نیت کا پھل، یہ ہے نیت کا صلہ، یہ ہے سچائی کا فائدہ. ہمارے کام کہیں جمتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے غرض اور نیت خراب ہوتی ہے. تو خراب نیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خراب جڑ کا درخت، اس پہ پھل کہاں سے آئے گا اور وہ پھل کہاں تک جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی کوئی اچھائی بچ جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر. اور رب کے لیے خالص کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ پھر انسان جب ایک دفعہ ارادہ کر لے تو اس کو بدلے نہیں. یہ نہیں کہ کچا پکا ذہن، آج ایک نیکی کا ارادہ کیا اور کل کو پھر شیطان نے بہکایا تو اپنے ارادے سے باز آیا. اوہ میرے سے غلطی ہو گئی، ریگریٹس، یہ تو میں نے بہت بڑی قربانی کر دی، میرا نہیں خیال کہ میں اس پہ قائم رہ سکوں، اس لیے ختم. نہیں. جو شخص واقعی اللہ کے لیے کرتا وہ اپنے فیصلے پہ کبھی نہیں پچھتاتا، کبھی نہیں نادم ہوتا. وہ کہتا میں نے جو کیا صحیح کیا، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کیا. اور جو انسان اللہ کے لیے نہ کرے اور مقاصد کے لیے کرے وہ پھر ضرور پچھتاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے سپرد اپنے امور کو کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے. اور اسی کا نام توکل ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ کس طرح اخلاص سے کیے ہوئے کام باقی رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی داستان، حضرت ہاجرہ کی داستان، ان کا بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنا اور پہاڑیوں کے چکر لگانا اور پھر اس شہر کا آباد ہونا. آج اگر ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ یقین نہ کر پائیں کہ وہ صحرا کس طرح آباد ہوا ہے دن اور رات. رمضان میں وہاں پر تھی تو وہاں پتہ چلا کہ صرف رمضان کے مہینے میں 10,000 لوگ صرف حرم کی صفائی پر لگے ہوتے. آنے والے اور جانے والوں کی تعداد تو مت پوچھی، صرف صفائی کرنے والوں کی تعداد 10,000، کیونکہ 24 گھنٹے صفائی ہوتی، 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیوں میں کتنے بڑے حرم کے اندر اور باہر کا سارا علاقہ جو ہے وہ مسلسل صاف ہوتا ہے. کتنی رونق اللہ نے اس شہر کو عطا کی ہے اور اس کو ام القریٰ بنا دیا. اور یہ کہانی بھی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک عورت سے شروع ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں عورت کو کوئی مقام نہیں اسلام میں، یا عورت کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، عورت کا کوئی کردار نہیں. کیسے نہیں؟ مکہ کو آباد کرنے کی کہانی بھی ایک عورت سے شروع ہوتی ہے. عورت کی قربانی، اور وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ. سب دنیا کی رونقیں چھوڑ کے صحرا میں جانا گوارا کرتی. آج ہم میں سے کتنے لوگ دنیا کی رونق چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، کہ ہاں مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی نام نہیں چاہیے، کوئی دنیا نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے میرا رب مجھے کافی. توکل کر کے تو دیکھیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خلوص کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں، باپ بیٹا دونوں. اور اس وقت وہ بھی کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انہیں اپنے کام سے زیادہ کام کی قبولیت کی فکر ہے کہ قبول ہو جائے. آج قبولیت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. ہم سوچتے لوگوں میں مقبول ہو جائیں. اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ ریکگنائز کر لیں ہم کو، مان جائیں ہم کو کہ واقعی ہم بڑی چیز ہیں، اور ساری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے. بہرحال یہ تو خیر پیغمبروں کی مثالیں اور بہت چنے ہوئے گھرانوں کی مثالیں. لیکن یہ ہماری ایک شاگرد نے لکھ کر بھیجا ہے. یہ کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے ہمیں مدینہ جانے کا موقع ملا. مسجد نبوی کی تعمیر بہت شاندار تھی، لیکن ایک بات بہت عجیب لگی کہ جب ساری مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو روضہ رسول کے گنبد اور مینار اور ریاض الجنہ کے مینار ابھی تک پرانے کیوں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں گرا کے دوبارہ تعمیر کیا گیا؟ جب ساری مسجد نئی بنی تو یہاں بھی نئی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی.
لکھتی ہیں کہ پچھلے سال میرے ہسبینڈ کی امریکہ میں ایک آرکیٹیکٹ انجینئر، ان کا نام جاوید قریشی ہے، ان سے ملاقات ہوئی جنہوں نے 1964 میں امریکہ سے گریجویٹ کیا۔ 3 سال تک مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل رہے۔ تو یہ ان کی روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے تعمیری منصوبے میں روضہ رسول وغیرہ کی نئی تعمیر بھی شامل تھی، مگر جب ہم نے پرانی تعمیر کو گرانے کے لیے کرینز وہاں تک پہنچائیں تو وہ مسجد کے ان میناروں کو نہ گرا سکیں، یعنی جو ریاض الجنہ اور روضہ کے اوپر تھے، یعنی کرینز نہ گرا سکیں ان میناروں کو۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود جب ایسا نہ ہو سکا تو سعودی حکومت نے یہ مسئلہ وہاں کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھا، تو انہوں نے اس سے روک دیا کہ ایسا نہ کریں، ان کو نہ گرائیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ نہیں گرا سکتے ان کو۔ اس موقع پر میرے ہسبینڈ کو اطلس سیرت نبوی دی گئی تو تعمیر کا وہ واقعہ یاد آیا کہ کس طرح مسجد نبوی کے یہ مینار تعمیر ہوئے تھے اور یہ ایریا کیسے تعمیر ہوا تھا، تو سمجھ میں آئی کہ اصل چیز پیچھے کیا تھی، وہ خلوص اور محبت جس کے ساتھ یہ جگہ تعمیر ہوئی تھی۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اطلس آف سیرہ یا سیرہ اطلس کے نام سے دارالسلام کی چھپی ہے، اس کتاب کا یہ حصہ میں آپ کو پڑھ کے اب سناؤں گی۔ اس کا یہ پیج نمبر 162 ہے۔ اب ذرا سنیے قصہ کہ یہ مینار کب بنے تھے اور کیسے بنے تھے اور یہ ایریا کیسے تعمیر ہوا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ عثمانی ترکوں نے 13ویں صدی ہجری میں مسجد نبوی میں جو توسیع کروائی اس کی تفصیل حد درجہ ایمان افروز ہے۔ ترکوں نے جب اس کام کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں اعلان عام کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق مختلف علوم اور فنون کے ماہرین درکار ہیں، یعنی عمارت بنانے والے بہترین ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ سنگ تراش، معمار، نقشہ نویس، خطاط، رنگ ساز، شیشہ گر، پچی کاری کے ماہر، غرض کے ہر علم اور ہر ہنر کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ ترک حکومت نے اپنے تمام اہلکاروں اور سفیروں کو ہدایت کی کہ ان تمام ماہرین اور ان کے خاندانوں کو سفر کی ہر سہولت وہاں پہنچائی جائے۔ پھر قسطنطنیہ کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان قافلوں کو اتار کر ہر شعبے کے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس سارے عمل میں کئی سال لگے، یعنی شہر بسانے میں۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ خلیفہ وقت جو اس وقت کی معلوم دنیا کے سب سے بڑا فرما روا تھا، خود نئے بسائے گئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن سکھاؤ اور اس طرح سکھاؤ کہ اس فن میں اسے یکتا و بے مثال کر دو۔ اس اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو قرآن حفظ کرائے گی اور شہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد، یعنی ربع صدی گزرنے کے بعد، نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن، باعمل مسلمان اور صحت اور تندرستی کا پیکر تھا، گھڑ سواری کرا کرا کے۔ یہ تعداد میں 500 کے لگ بھگ تھے۔ یہ لوگ چن کے نکلے اس میں سے۔ اس دوران میں ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئیں، تختے حاصل کیے گئے، شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ النبی سے کئی میل دور ایک الگ بستی بنائی گئی تاکہ پتھر کٹیں تو شور سے مدینہ کا ماحول متاثر نہ ہو۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کٹا یا ترشا ہوا پتھر مسجد نبوی پہنچتا اور اس میں کسی ترمیم اور تخفیف کی ضرورت پڑتی تو ٹھیک کرنے کے لیے اسی بستی میں واپس لے جایا جاتا۔ اور جب ماہرین نے کام شروع کیا تو انہیں حکم یہ تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے، مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہے۔ تعمیر نو اور توسیع کا کام 15 سال جاری رہا۔ ایک حصے کو منہدم کر کے اسے بنا لیتے تو اس کے بعد ہی دوسرے حصے کی تعمیر شروع کرتے تاکہ نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ ہو۔ ریاض الجنہ کی تعمیر کے دوران میں چھت اور زمین کے درمیان ستونوں کے اوپر لکڑی کے تختے لگا دیے تاکہ چھت جب گرے تو اوپر سے مٹی نہ گرے، یعنی نیچے نہ آئے۔ حجرہ مبارکہ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے،
اس کی جالیوں کے چاروں طرف کپڑا لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے۔ اس جذبے اور اس محنت کے ساتھ جب ایک کام کیا گیا تو پھر یہ کرینے کیسے گرائیں اس کو؟ تو آپ میں سے بھی جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ساری مسجد بالکل نئے سٹائل پر ہے، لیکن وہ ایریا ویسا ہی ہے جیسا اس وقت بنا، ترکوں کے دور میں بنا، 13ویں صدی میں بنا۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا کام خالص نیت، خالص جذبے اور محنت اور واقعی سچائی مانگتا ہے۔ اس سارے میں اصل چیز کیا ہے؟ سچائی، کیونکہ جب تک یہ سچائی نہ ہو تو محض باتوں سے دنیا نہیں بدلا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات میں بھی سچائی تھی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بھی سچائی کے پیکر تھے۔ کان صادق الوعد، قرآن میں ان کی سچائی کی تعریف آتی ہے کہ اپنے وعدوں کے بڑے سچے تھے، جو کمٹمنٹ انہوں نے کی پوری کی۔ پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کیسے محفوظ کیے، کتنا تاریخ کا ایک بڑا حصہ گزرا، آندیاں، طوفان، بارشیں، کیا کیا نہ آئیں، اور وہ نشان نہیں مٹے۔ اور اب تو خیر انہیں شیشے میں محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے ایک طرح سے محفوظ کر دیے گئے، لوگوں کے لیے ایک نشانی، فیہ آیات بینات۔ اور آج بھی اگر ضرورت ہے تو اسی سچائی کی ہے کہ جو لوگ دین کے کام کے لیے آگے بڑھیں وہ سچائی کے ساتھ بڑھیں، کمٹمنٹ کے ساتھ بڑھیں، سخت محنت کے عادی بنیں، کیونکہ یہ کام محض جذبات سے نہیں ہوا کرتے۔ اور کمٹمنٹ ایسی کہ ایک دفعہ قدم اندر رکھ لیا نا، پھر باہر رکھنے کی تو سوچے بھی نہ بندہ، کہ پھر اور باتیں نہ سوچے، جب رکھ لیا تو بس رکھ لیا۔ کیونکہ کوئی بھی چیز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنے دل، دماغ، شعور، احساس اور جذبات کے ساتھ اس کام کو نہ کریں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک عورت ہے اور وہ نظر مان رہی ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہی کہ یا اللہ یہ میری نظر اور یہ میرا ہدیہ خلوص جو ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سن رہا ہے جو میں کہہ رہی ہوں، تو جانتا ہے جو میرے دل کا حال ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ انتظار کرتی ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو میں اپنے عہد کو پورا کروں۔ فلما وضعتها، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب پتا ہے اس عورت نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی، اللہ کو سب پتا۔ اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئی کہ کہیں اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، میری نظر مانی نہیں گئی۔ تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ کو خوب پتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کام لڑکی کرے گی، عورت کرے گی، وہ مرد نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس لڑکی کو اللہ نے چننا تھا اور اس سے ایک نشانی کو جنم لینا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ اب یہ کام مرد تو نہیں کر سکتا، مرد باقی سارے کام عورتوں والے کر سکتا مگر بچے نہیں پیدا کر سکتا۔ تو بچہ پیدا کرنا اور تخلیق کا یہ عمل اللہ نے عورت کے جو سپرد کیا ہے، اگرچہ اس میں تکلیفیں ہیں، اگرچہ اس میں مشکلات ہیں، لیکن اجر بھی بہت ہے۔ اسی میں ایک عورت کی معراج، اس لیے کبھی بھی اس کام کے اوپر ناک منہ نہیں چڑھانے چاہیے، کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کہ یار اب تو نے کیا مشکل ہمیں ڈال دی۔ اکثر عورتیں ناشکری کرتی نظر آتی ہیں، یہ شکوے کرتی نظر آتی ہیں، یہ کیا پیریڈز کی مصیبت، یہ کیا بچے پیدا کرو، یہ کیا مصیبت، یہ تو بلائیں ہیں ہمارے لیے اور بچوں کو بھی کوسیں گی۔ نہیں، اور اس وجہ سے بعض کو سمجھتی ہیں کہ وہ مرد کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح مرد کے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکتی دنیا کے کاموں میں جس طرح وہ فارغ ہو کے لگا سکتے ہیں، کیونکہ بچوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور تربیت اور اس کی دیکھ بھال بذات خود اتنا عظیم کام ہے کہ اسی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر وہ خود ہی نام بھی رکھتی ہیں اس کا، اور چن کے نام رکھتی ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کا کیا معنی ہے؟ عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور دوسری طرف خدمت گزار ہوگی، یعنی دین کی خادمہ۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ
اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی یا ماں کو بھی بچے کا نام رکھنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ساری دنیا بچے کا نام رکھنے میں شریک ہوتی ہے، ماں کو حق نہیں دیا جاتا، اور ماں سے پوچھا بھی نہیں جاتا بعض اوقات کہ تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں، جنم تم نے دیا، تکلیف تم نے اٹھائی، نام ہم رکھیں گے۔ اور بعض اوقات باپ بھی نہیں رکھ سکتا، نانی نانا دادا دادی یا کوئی اور اسی طرح پہلے ہی رکھ لیتے ہیں، چاہے مطلب کچھ ہو یا نہ ہو، یا وہ کوئی سینس بنتی ہو یا نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو بڑے ہیں ان کے دین کی سمجھ وہ نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات شرکیہ نام بھی رکھ دیتے ہیں اور وہی ساری زندگی لیے چلتے ہیں لوگ، یا بے معنی نام رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے اور بامعنی رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف نیا نام رکھنے کے شوق میں عجیب و غریب لفظ بچوں کے نام تھوپ دیتے ہیں، اور چاہے وہ بیچارے ساری زندگی نام کی وجہ سے شرمندہ رہیں۔ یعنی نام رکھنا اگرچہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، معمولی عمل ہے، کہ نام ہی ہے نا، لیکن اس میں بھی ایک سنت سکھائی۔ اور پھر یہ نام قرآن میں واحد ایک عورت کا نام ہے جو مریم ہے، اور وہ پہلی دفعہ کس کا رکھا گیا؟ اس بچے کا جسے اللہ کے نام پہ نظر کیا گیا تھا اور جس کو رب نے بہترین طریقے سے قبول کیا تھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے ایمان کا درجہ کیا تھا۔ پہلے تو نظر مانی، پھر نام اچھا رکھا، پھر اس کے بعد شیطان سے بچانے کی تدبیریں اور فکر و غم کہ اللہ میرے بچے کو شیطان سے بچانا۔ شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، تربیت کی فکر ہے، صرف اس کی نہیں، اس کی آگے نسل کی بھی تربیت۔ اللہ اس کو اور اس سے آگے جو پیدا ہو اس کی بھی تو حفاظت کرنا۔ ہم عموماً اپنے بچوں اور پھر بچوں کے مستقبل کا فکر کرتے ہیں، لیکن کس اینگل سے؟ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اینگل سے، کہ ان کا کیا بنے گا۔ اپنے بچے پال چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے بچوں کا آگے کیا ہوگا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ ان کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیرے حوالے کرتی ہوں۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو ان کے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کے بچے نہیں عربی میں قرآن پڑھنا جانتے، ان کے بچے کہاں سے جانیں گے؟ خود بخود تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مسجدیں ہوں، اسکول ہوں، مدرسے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن جو تعلیم گھر پہ ہو سکتی وہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو واقعی آخرت کی فکر اور غم ہو، وہ صرف اپنی سامنے کی نسل نہیں، نسل کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا اور اس کے ایمان کا کیا بنے گا اور ان کی آخرت کا کیا بنے گا۔ اب چونکہ اتنی سچائی تھی اس خاتون میں، لہذا فتقبلها ربها بقبول حسن۔ اچھا یہ جو میں نے بات کی نا کہ آگے بچوں کا کیا بنے گا، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور اس میں یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوں صرف اس وقت نہیں ان کی لکھائی پڑھائی، جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی بھی سوچ سمجھ کے کہ کہاں کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جیسی بہو لائیں گے یا جیسا داماد ہوگا اس کا لازمی اثر کس پہ ہوگا؟ اگلی اولاد پہ ہوگا۔ آپ نے اپنے بچے کو بہت اچھی تربیت دی، اگر اس کو بیوی ایسی مل گئی جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، یا داماد ایسا ہوا جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، تو صرف ایک شخص کیا کر سکتا ہے؟ کھچاؤ اور آپس میں ہی ٹکراؤ رہتا ہے، ایک کہتا ہے یہ نہ سکھاؤ، دوسرا کہتا ہے یہ نہ سکھاؤ، وہ بچے تماشا بن جاتے ہیں، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اچھا بڑے لڑتے رہے اور ہم چھٹی کریں۔ تو اس لیے یعنی بچوں کے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا دیکھ رہے ہیں، آخرت دیکھ رہے ہیں۔ عموماً ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں تو دنیا ہی دیکھتے ہیں، لڑکی خوبصورت کتنی ہے، جہیز کیا لائے گی، کیا اسٹیٹس ہے، دنیا کیا ہے، یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا، اخلاق کیا ہے، اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو بوتے ہیں وہی کاٹنا ہے نا، جو اگایا وہی نکلے گا نا، کچھ اور تھوڑی نکلے گا۔ اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن جب شادی کا معاملہ آئے گا سارا دین ایک طرف رکھیں گے اپنا اور پھر صرف دنیا کے اوپر رہ جائیں گے، اس وقت سب بھول جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں شادی تو ایک بالکل دنیا کا کام ہے، اس کا نماز روزے سے کیا تعلق؟ حالانکہ سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا نکاح، طلاق اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا حصہ بتائی گئیں، تو شادی بھی دین کا حصہ ہے۔
یعنی وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی فرض کے درجے میں ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اس کو عمدگی سے قبول کر لیا، بہت اچھے طرح قبول کیا۔ وانبتها نباتا حسنا، بہترین پرورش کا انتظام کیا۔ وکفلها زکریا، زکریا کو اس کا کفیل بنایا، باپ تو تھا نہیں، کوئی بڑا بھائی نہیں، زکریا کی بھی اولاد نہیں، دوسری بہن کی بھی اولاد نہیں کوئی، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اور تھا بھی کوئی نہیں۔ اور پھر باقی لوگ جو تھے، جو وہاں کے اہل علم تھے، جو تورات وغیرہ لکھتے تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم یہ نیک کام اب کریں، ہم اس کے گارڈین بنیں، ہم اس کی ذمہ داری نبھائیں۔ لیکن اللہ نے زکریا علیہ السلام کو اس بچی کی کفالت کے لیے چن لیا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ زکریا ہی کیوں چنے گئے؟ زکریا کے ہی حصے میں یا قسمت میں یہ نیکی کیوں آئی؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، نیکی کے کسی کام کے کرنے کا موقع مل جانا، نیکی کے کام کا موقع اور توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کسی میں کوئی قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہی توفیق دیتا ہے، وہی موقع دیتا ہے اگر انسان کوئی کام نیکی کا کر لے۔ ورنہ میرے اور آپ کے تو بس میں نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں، سوال پیدا نہیں ہوتا، یا کوئی یہاں سے اٹھ کے کوئی اور اچھا کام کر سکے۔ آپ نے دیکھو گے کہ نفس کس طرح اکساتا ہے بندے کو، کیسے کیسے نیکی کے کام بھاری بناتا ہے، کیسے کیسے مجبوریاں دکھاتا ہے، کیسے کیسے رکاوٹیں آگے لا کے ڈالتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ بن ہی نہیں سکتا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ توفیق دے دیتا، رستہ کھول دیتا، بنا دیتا، حاضر کر دیتا، اچھا کرو یہ نیکی، اس کو بھی اللہ کا انعام سمجھے، اس پر بھی پھولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کر لیا، اللہ نے کروا لیا آپ سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے اندر بھی وہی خلوص نظر آتا ہے۔ کہاں سے نظر آتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام بھی بڑے ہی خالص بندوں میں سے تھے اللہ کے؟ ان کی دعاؤں سے۔ دعا جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے، مانگتا کون کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ حج پہ جانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا کی نیت سے جاتے ہیں، دنیا ہی مانگ کے آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو اگر جاننا چاہیں کہ آپ نیکی کے کس درجے پر ہیں اور اخلاص کے کس درجے پر ہیں، تو ذرا اپنی دعاؤں کی لسٹ چیک کریں، کیا مانگتے ہیں، اپنا اپنا حساب خود کر لیں، آپ مانگتے کیا ہیں۔ وہ جو آپ کے خاص وقتوں کی دعائیں ہیں، وہ جو قبولیت کی گھڑیاں جب ہوتی ہیں، اس وقت کیا مانگتے ہیں، اس وقت کیا یاد آتا ہے، اس وقت کس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اپنا اپنا سب خود جائزہ لیں۔ تو زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیوں چنا؟ یہ بھی ایک اللہ کے پیاروں میں سے تھے جن کو اتنے عرصے تک اولاد نہیں ملی، اور وہ جب اولاد کے لیے دعا بھی کرتے تھے، کہتے تھے اللہ مایوس تو ہوئی نہیں۔ اس سے ان کی شخصیت آپ دیکھ سکتے، سارے ظاہری اسباب ختم ہو جانے، کٹ جانے پر بھی وہ کہتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں۔ اچھا میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ اتنا سا کام نہ بن پڑے، وہی ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اب تو یہ ہونے کا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کتنی جلدی مایوسی کا شکار ہوتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو مانگتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں، ذریۃ طیبہ اور وجعلہ رضیٰ، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ربی ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ نے پھر من الصالحین کو بیان ہی پورا کیا، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کی خواہش اور اس کی چاہت کا پتہ دیتی ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہے، یہ مانگتا کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، زکریا علیہ السلام وہاں داخل ہوتے ہیں محراب میں، یعنی اس اونچے کمرے میں جہاں وہ اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتی ہیں، رہتی ہیں مسجد میں۔ وجد عندہا رزقا، وہاں کچھ رزق کی چیزیں پاتے ہیں، پھل وغیرہ یا علمی صحیفے وٹ ایور۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کے پاس، کسی کے گھر داخل ہوں اور وہاں کوئی فروٹ رکھا ہوا ہو یا کوئی عمدہ فروٹ رکھا ہوا، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ ساتھ ساتھ جائزہ لینا،
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو جو ہمیں نہ ملی ہو، جو اللہ نے ہمارے حصے میں نہیں رکھی، اگر ہم وہ کہیں اور دیکھ لیں، پھر ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ہڈن جیلسی، ایک دم مظلوم، ایک دم اندر سے غمگین. اچھا کوئی بات نہیں، ہماری تو قسمت میں نہیں، یہ کتنے لکی ہیں ان کو یہ سب مل گیا. کیا سکھایا گیا ایسے موقع پر؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کو مل گیا تم بھی مانگ لو. جیلسی کی کیا ضرورت ہے؟ غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس کو دے سکتا ہے، اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ایسے موقعوں پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ وہی جو زکریا علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. حیران ضرور ہوتے ہیں، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ کوئی بات نہیں، تعجب آپ کر سکتے کہ آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، وہ فروٹ آپ کے سامنے رکھتی کھانے پینے کے لیے، آپ کہتے آج کل یہ ملتا ہے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ نو پرابلم، اس حد تک خیر ہے. ہاں، لیکن اگر آپ وہاں غمگین ہونے بیٹھ گئے، رونے بیٹھ گئے اندر سے، یعنی وہ فروٹ کے ساتھ غم کے گھونٹ کھا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے. اس وقت اگر ایسا کوئی خیال آئے بھی، کیونکہ دیکھیں اندر کی کیفیات ہم صرف خود جانتے ہوتے ہیں، اپنے پہ خود چیک رکھنا ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھ رہا ہے نا، اللہ شکل نہیں دیکھتا، اللہ ظاہری کام نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے. تو وہ دل دیکھ رہا ہے نا، اب شرم آنی چاہیے اللہ سے. وہ دل دیکھ رہا ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں اور غمگین ہو رہے ہیں. نہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگے. جیسے اب یہاں ہوتا ہے، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہتے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے یہ اس لیے بھی کہا کہ کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی وہاں جاتا ہی نہیں تھا، کوئی اور تو وہاں تھا نہیں، اور پھر تھی بھی انیوژل قسم کی چیزیں کہ تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری تو میری ہے، تمہارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ تمہیں کون دیتا ہے؟ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے کا سوچتے ہیں نا، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ ان کا بنے گا کیا؟ جئیں گے کیسے؟ اب یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح غیب سے مدد ہوتی ہے. قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب دے دے، بغیر حساب دے دے. یہ تو اس کا فیصلہ ہے، کیونکہ ماں نے بھی جب نظر مانی تھی یہ تھوڑی سوچا تھا کہ پھر وہ کھائے گا کہاں سے، اللہ کے بھروسے پر ہی نظر مانی تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کر لی. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے. صرف اولاد نہیں مانگی، ذریۃ طیبہ. طیب میں کیا آتا ہے؟ ظاہری باطنی دونوں خوبیاں. یہ ایک بہترین دعا ہے، جو بھی مائیں پریگننٹ ہوں، حامل ہوں، ان کو یہی دعائیں مانگنی چاہیے. ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اچھے اخلاق والی، عمدہ، پاک نفس، نیک تینت. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا سننے والا ہے، یقیناً تو دعا سننے والا ہے. انک سمیع الدعاء، یعنی پورے یقین کے ساتھ مانگے. فنادت الملائکہ، فرشتوں نے خوشخبری سنائی. وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے. یصلی، نماز پڑھ رہے تھے. فی المحراب، محراب میں، اسی جگہ. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. جیسے سورۃ مریم آیت 7 میں آتا ہے نا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. کون ہے یحییٰ؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سچا بتانے والے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے. کلمۃ من اللہ سے مراد تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو یحییٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. وسیداً، اور سردار ہوں گے، لیڈر ہوں گے اپنی قوم کے. وحسوراً، اور پاک دامن ہوں گے، پاک باز ہوں گے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے والے ہوں گے. جیسے وہ انجیل میں بھی آتا ہے نا، خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا، ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا.
اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، پاک روح سے۔ روح القدس کا ایک معنی جبریل نہیں بلکہ پاک روح، یعنی ان کے اندر پاک روح آئے گی۔ وَنَبِيًّا، اور نبی بھی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا۔ اب انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ ان کو اتنی ساری خوبیاں دے دی تھیں، ہمیں کیوں نہیں دی؟ کیا فرق؟ ہم نے کیا مانگا؟ ان کے باپ تو دعائیں کیا مانگتے ہیں، وہ صرف اولاد نہیں مانگ رہے، وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں حب لی من الصالحین ذریۃ طیبہ وجعلہ رضیہ۔ یہ اتنی دعائیں ہیں پیچھے، یہ ماں باپ کی تڑپ ہے۔ اس تڑپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کو دے سکتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی، آخرت کو دنیا پر فوقیت دی، جنہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہی رستہ پسند کیا۔ ہمارے دل میں دنیا چھپی ہوئی ہوتی ہے، اوپر سے ہم کہتے رہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دین کا بھی کچھ کام ہو جائے، اور کوئی فارغ وقت ہو تو دین کی بھی کچھ خدمت کر لی جائے۔ ڈیڈیکیشن نہیں، کمٹمنٹ نہیں، قربانی نہیں، کیونکہ خوف ہے نا، غم ہے، فکر ہے۔ وَسَيِّدًا، اور سردار ہوگا، وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اتنا بہترین بچہ اللہ نے دیا۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے یا رب میرا بچہ کیسے ہوگا؟ اتنی یقین دہانیوں کے باوجود آپ دیکھیں، کیونکہ پیغمبر انسان بھی ہوتے ہیں نا، اور پھر ایسی انہونی خبر کہ جس کے کوئی مادی وسائل اور ذرائع ہو ہی نہ، دنیاوی اعتبار سے پاسبل ہی نہ ہو۔ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ، بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں، اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے۔ دونوں ہی مسئلے، یعنی ایک نہیں، دو مسائل۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی فرشتے کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کے لیے کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو اسی طرح تمہیں بھی اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں بعض اوقات 60 سال، بعض اوقات 70 سال تک کی عورت بھی بچہ پیدا کرتی ہے۔ رومینین ہاسپٹل official says a 66 years old woman Bucharest has given birth to a baby girl. She is recorded the oldest woman to give birth. Baby Eliza Maria was born prematurely by cesarean C-section to the 66 years old. یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خود نرس تھی پاکستان میں ایک ہاسپٹل میں۔ یہ جب ہاسپٹل میں تھی تو ایک خاتون آئی جو اتنی بوڑھی تھی کہ ان کے منہ میں صرف 2 دانت تھے، اور وہ ڈیلیوری کے لیے آئی تھی جی۔ اور یہاں تو پھر خاص اللہ کی رحمت ہے، خاص اللہ کا کرم ہے اور ایک معجزہ ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، پھر مزید یقین، یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص جو اتنے طویل انتظار کے بعد ایک خبر پائے تو اس کو پھر بھی آخری لمحے تک ڈر لگا رہتا کہ یہ کہیں چھن نہ جائے مجھ سے، اللہ تعالیٰ کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ جب بچے کا حمل ٹھہر جائے گا، یعنی جب کنفرم ہو جائے گی پریگنینسی، تو 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے۔ تو جب بات نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ بات پکی ہو گئی، پریگنینسی کنفرم ہو گئی۔ آج کے دور میں تو پریگنینسی ٹیسٹ ہے نا کنفرمیشن کے لیے، تو وہاں یہ نشانی تھی کہ پھر بات نہیں ہوگی یا بات نہیں کرنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی نعمت دے، یا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کتنا شور کرتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، نعمت کے ملنے پر ذکر اور شکر اور خاموشی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کثرت سے رب کا ذکر کرنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر خاص طور پر اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، منتخب کر لیا، وطہرک، اور تجھے پاک کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور ساری جہان کی عورتوں پر تجھے فوقیت عطا کی۔ اور جہان سے مراد یہاں اس دور کا جہان ہے
اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے صرف اس دور کا نہیں، آخرت تک تو ان کی شخصیت جو ہے مریم علیہ السلام کی وہ مانی ہوئی ہے، چنی ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ اور خواتین بھی چنی گئی، جیسے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں میں سے بہتر دو ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔ حضرت آسیہ کا بھی تو قصہ آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بھی، کہ کس طرح انہوں نے فرعون کی فراہم کردہ ساری رونقیں، زینتیں، ساز و سامان دنیا، ہر چیز چھوڑ کے کیا کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور جسمانی اذیتیں بھی سہیں اور تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور اسی لیے کہتی ہیں نجنی من القوم الظالمین، کہ یا رب اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ یعنی کس شخص کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں جو اتنا ظالم ہے اور اتنا متکبر ہے، یہ کس طرح ایمان پر قائم رہتی۔ یعنی اگر کسی عورت کو اپنے ظالم شوہر سے شکایت ہو کہ وہ اسے دین پر قائم نہیں رہنے دیتا، تو اس کے لیے بہترین مثال حضرت آسیہ کی۔ پھر بات تو اپنے اندر کی ہے نا، کہ خود کوئی کیا چاہتا ہے۔ بعض اوقات عورتیں شوہروں کا بہانہ کر کے دین کے کام چھوڑ دیتی، شوہر پسند نہیں کرتے نماز، شوہر پسند نہیں کرتے حجاب، شوہر پسند نہیں کرتے قرآن پڑھنا، شوہر پسند نہیں کرتے، شوہر تو پتہ نہیں اشارہ ہی کریں ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ شوہر کے گلے میں ڈال کے ذمہ داری خود بری ذمہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ کس کے رستے میں کیا رکاوٹ ہے، اور وہ اس کو کس طرح صبر کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ اجر بھی اسی کے لیے جس کے لیے مشکل ہے، جس کے لیے رستے کھلے ہیں اس کے لیے کیا مشکل، اس کے لیے بھی اجر ہے محنت کا، لیکن رکاوٹوں کے باوجود اللہ کے رستے پہ قائم رہنا، یہی امتحان اور یہی انسان کو چنے جانے کے لائق بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے افضل عورت خدیجہ، فاطمہ، مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ تھی، یعنی ان کو چنا گیا، لہٰذا ان سب کی سیرت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں نیکسٹ ویک پڑھ لیجئے، اگر اس ویک آپ حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھ رہی ہیں، یہ جو امہات المومنین ہیں اس کتاب میں سے یا کسی اور کتاب میں سے، تو کسی بھی کتاب میں سے آپ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ان کا پڑھنا ضروری ہے؟ کیوں جاننا ان کے بارے میں ضروری ہے؟ کیوں آپ کو یہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے انہیں چنا تھا ان کی سیرت اور اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ خواتین کو بہتر نمونہ کے طور پہ دیکھ سکتی، بہتر طور پر ریلیٹ کر سکتی، اور ہر ایک کا کیریکٹر مختلف ہے۔ حضرت مریم صلی اللہ نے اور کام لیا، حضرت خدیجہ نے اور طرح کام کیا، حضرت عائشہ نے اور طرح کام کیا، حضرت فاطمہ نے اور طرح کام کیا۔ تو خواتین میں مختلف طرح کی خواتین ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھیں، کاروبار کرتی تھیں، اور پھر سارا مال کس میں لگایا؟ دین کی اشاعت، خود کما کے سب خرچ کیا۔ مالدار ترین عورت تھی مکے کی، ایک طرف سارے مکہ والوں کا تجارت کا مال ہوتا تھا، ایک طرف حضرت خدیجہ۔ حضرت عائشہ نے علم کے ساتھ خدمت کی دین کی، 48 ایئرز تک تعلیم دیتی رہی مردوں عورتوں کو، بے شمار شاگرد ہوئے ان کے۔ حضرت فاطمہ نے بچوں کی پرورش اور تربیت کے ساتھ حضرت حسن حسین جیسی اولاد کی تربیت کی، جنہوں نے دین کے لیے بہترین قربانیاں کی۔ اور حضرت مریم جو ہیں، کس طرح ان کے اوپر الزام لگا، آگے پڑھیں گے آپ حضرت مریم کی تفسیر کو۔ حضرت آسیہ کو آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ استقامت، یعنی جسمانی تکلیفیں ان پہ بہت آئیں اور اذیتیں آئیں، اور پھر بھی وہ جمی رہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف کوئی ایک پرٹیکولر کام کر کے ہی آپ نہیں چنے جاتے، یا آپ کوئی بہت اچھے نہیں کہلاتے، بلکہ جو رول آپ کے حصے میں آ جائے۔ اگر آپ انٹلیکچولی اسٹرانگ ہیں اور علمی رول آپ کے حصے میں آ گیا، فائن اینڈ گڈ۔ اگر وہ نہیں، مالی طور پر آپ اسٹرانگ ہیں تو مال سے آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ آف کورس ساتھ دوسرا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن ایک خصوصیت نمایاں ہوتی ہے نا جو دوسریوں پہ چھائی بھی ہوتی۔ حضرت خدیجہ کی شخصیت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے اندر اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایمان لائی ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے سہارا ہیں۔ مالدار ترین عورت شوہر کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں جاتی ہے، جہاں بھوک سے نڈھال
پتے تک درختوں کے کھانے پڑتے ہیں، اتنی قربانی دین کے راستے میں، یعنی فزیکلی بھی ساتھ ساتھ رہی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح اتنی مشقت کرتی ہیں کہ ہاتھوں پہ گٹے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو تسبیحات فاطمہ جو آپ دیتے ہیں، اور پھر یعنی کہ کس طریقے سے چھوٹی سی تھیں تو والدہ فوت ہو گئیں، اور پھر ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا ایک اور رول نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، اور صرف ایک آئیڈیل نہیں بنا لینا چاہیے کہ مجھے حضرت عائشہ جیسا ہی بننا ہے۔ بھئی اپنے حالات دیکھو، اگر پڑھنے کے مواقع اس طرح نہیں ملے، آپ کو اس طرح نہیں سیکھنے کے ملے، اتنی ذہنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس طرح پڑھا سکیں، تو آپ کو دوسرا رول جو آپ کا ہے آپ اس کو دیکھ لیں، گھر کے اندر کا کوئی رول دیکھ لیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا دماغ بہت کام کرتا ہو، آپ گھر بیٹھ کے بہت بزنس کر سکتی ہوں، کمائیں پیسے اور خرچ کریں دین کے راستے میں، لیکن ساتھ یہ نہیں کہ پھر اتنا بزنس میں انوالو ہو جائے کہ دین دنیا بھول جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایک ماں اور بیوی اور بیٹی اور بہن اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ معاشرتی زندگی میں ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے، اسلام کی ترقی اور اسلام کی خدمت میں اہم ترین کردار ادا کر سکتی۔ ہم عورتوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بس ہمارے ذمہ کیا ہے، روٹی جھاڑو، بس کھانا پکا لو، گھر صاف کر لو اور ختم۔ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں، عبادت اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ باہر دنیا کا حال کیا ہو رہا ہے۔ امر بالمعروف کی ذمہ داری بھی ہے، نیکی کے اور دین کے کام میں تعاون کی ذمہ داری بھی ہے، چاہے ایکٹیولی رول پلے کریں یا پیسیولی کریں۔ تو ہر ایک اپنے اپنے حالات دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کے مختلف سٹیجز پر مختلف رول ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ایک بیٹی ہیں، ایک بچی ہیں، ایک طالب علم ہیں، پڑھ رہی ہیں، خوب پڑھیں اچھا سا۔ پھر آپ ایک بیوی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، خوب اچھی بیوی بنے، اچھی ماں بنے، خوب اپنی انرجیز وہاں صرف کریں۔ پھر کیا ہے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی بھی شادی ہوگی، نانی دادی بن گئی، اب بھی بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہیں آپ ان اپنے نواسوں پوتوں کی تربیت اور ان کو اچھے اخلاق اور کردار سکھانے میں۔ یا بچوں سے فارغ ہو رہی ہیں تو اب آپ دوسرے کاموں کو زیادہ بہتر کر سکتی ہیں بنسبت اس ایج کے کہ جب بچے چھوٹے ہیں۔ تو زندگی کے مختلف حصوں میں آپ مختلف رول بھی پلے کر سکتی ہیں، لیکن اس سوچ کے بغیر ہی مر جانا کہ ہم بھی دین کی خدمت کا کچھ کام کریں، یہ پھر جیسے وہ آتا نا حدیث میں کہ جس کے دل میں جہاد کا خیال ہی نہ آیا وہ نفاق کی ایک کیفیت میں مرا۔ یعنی جہاد صرف جنگ کرنا ہی نہیں ہے، دین کے لیے کچھ بھی، کسی بھی درجے پہ قربانی اور جد و جہد اور کوشش دین کی ترقی کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہر شخص پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ خود کو سچا کرے کہ وہ کیا کر سکتا اور کیا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے سخت محنت اور قربانی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کا ہوتا نہ دین کا ہوتا۔ بہرحال وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اب یہاں ایک اور بات بھی آتی، اور وہ یہ ہے کہ ملائکہ نے آ کے مریم سے خطاب کیا۔ اس بنا پر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو بھی نبوت حاصل ہوئی تھی۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، سب اس پہ متفق نہیں ہیں۔ تفسیر قرطبی جو ہے، اگر آپ عربی تھوڑی بہت پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بات پر اختلاف ہے، لیکن ان کے خیال میں راجح بات یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اگر نہ بھی ملی ہو، ملی ہے یا نہیں ملی یہ ایک الگ بات ہے، بہرحال اللہ نے چن ضرور لیا ان کو، جس کا یہاں واضح طور پہ یہ لفظ ملتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان آیات کے شروع میں بھی آیا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم، تو جو استفاء کا لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوا، یہاں استفاء کا لفظ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور فرشتہ آ کے بول رہا ہے، قالت الملائکہ، فرشتے نے، پھر وہ ملائکہ جمع ہے مگر ہیں جبریل ہی، یاد رکھیے، فرشتے نے آ کے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا۔ فرشتہ کلام کر رہا ہے کس سے؟ مریم سے۔ اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مریم بھی پھر کیا تھی، یعنی ان کو بھی نبوت کا درجہ ملا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا کی عورتوں پر تجھے فضیلت اور فوقیت بخشی۔ اب آپ دیکھیں، ایک چنا جانا ہے دنیا میں چنا جانا، مثلا مس ورلڈ یا فرسٹ لیڈی چنا جانا، اور ایک چنا جانا ہے خالق کائنات کی نظر میں چنا جانا، اللہ کی نظر میں چنا جانا۔ جتنی بھی کوئی
نمبر 1 خاتون ہو یا فرسٹ لیڈی ہو یا مس ورلڈ ہو یا کچھ بھی، 2 دن اخباروں میں آتی ہے تصویر، تیسرے دن وہ پاؤں میں رل رہی ہوتی ہے، کوئی جوتے صاف کر رہا ہوتا ہے اسی تصویر سے، اور کوئی جلا رہا ہوتا ہے، اور کوئی کہیں پھینک رہا ہوتا ہے ردی میں، ری سائیکل میں، سب گل جاتی ہیں۔ یہ ہے مس ورلڈ کا انجام دنیا میں۔ زیادہ زیادہ کسی اور کتاب میں نام آ جائے گا، لیکن جب ایک شخص سچے نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کر کے دین میں ایکسل کرتا ہے، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے، وہ اللہ کے ہاں چنے ہوئے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نئی کتاب تو کوئی نہیں آنی، اب آپ کا نام تو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں آ سکتا کہ آپ اس کی توقع لگا بیٹھیں، لیکن اللہ کے پاس مقربین کا جو رجسٹر ہے اس میں لکھا جا سکتا ہے اگر واقعی آپ مقرب بن جائیں۔ یہ تو پھر دل اور ارادے اور نیت کی بات ہے نا، کہ آپ مانگتے کیا ہیں اپنے لیے، کیا چاہتے ہیں۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پھر فرمایا اب اگر یہ مقام مل جائے، اللہ کام قبول کر لے، تو پھر عاجزی چاہیے، مزید عبادت چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے آگے جھک جا، عاجزی کے ساتھ اطاعت کر اور مستقل طور پہ کر، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ یہ نماز نبوی ہے، اس میں عورت کی امامت اور عورت کی باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی، اور یہ صحیح احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کے ہوم ورک میں سے، اس کو گھر جا کے خود بھی پڑھیے، میرے صرف بولنے اور پڑھنے پہ نہیں، یقین کیجئے، ان ریفرنسز کو خود بھی دیکھیے۔ عورت کی امامت جو ہے، پہلی صف کے درمیان میں عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی امامت کراتی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح کی روایت ثابت ہے۔ ان سب حدیثوں کے ریفرنس نیچے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ام برقہ کو اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ گھر والوں میں کون شامل ہیں۔ گھر والوں میں خواتین ہی شامل ہوں گی، کیونکہ مرد تو گھر میں نماز نہیں پڑھتے نا، مرد کہاں پڑھتے ہیں، تو پھر باقی پیچھے کون رہ جائے گا گھر والوں میں؟ بچے اور عورتیں رہ جائیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ عورتوں ہی کو امامت کراتی ہوں گی نا۔ حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، جن صحابیات سے بھی امامت کی روایات ملتی ہیں، ان سب نے خواتین ہی کو کی۔ اور پھر عورت جب امامت کراتی ہے تو وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ صف کے بیچ میں۔ تو ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور اگر جیسے چھوٹے بچے ہیں اور بچوں میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، تو آپ پھر اگر ان کو سکھا رہے ہیں جماعت سے نماز پڑھانا، تو لڑکے کو آگے کھڑا کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں عام طور پر اعتدال نہیں ہے، ہم ایکسٹریمسٹ بن گئے۔ ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ عورت بالکل مسجد نہ جائے، عورت بالکل امامت نہ کرائے، خواہ وہ عورتوں کی بھی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری ایکسٹریم کیا ہو گئی کہ عورت امامت کرائے اور ہر ایک کی کرائے۔ تو ان میں اعتدال کی راہ کیا ہے کہ نہ تو بالکل منع ہے، رخصت موجود ہے، لیکن حدود کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور بالکل واضح اور صاف سا مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہم کسی کو نہ بھی ڈسکس کریں کہ کون کس رائے پر ہے اور کون کس رائے پر، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو صرف ہوا دیتے ہیں، ہم ہوا دینے کی بھی ضرورت نہیں، جسٹ اگنور۔ جو چیز دین میں ہے نہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ کسی کے کرنے سے دین کا حصہ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، یعنی دین کے نام پر نئے نئے چیزیں نکالنا جو اصل میں دین میں ہے نہیں، جن کا کوئی کانسیپٹ نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے بعد یعنی کسی صحیح سند یا سنت سے ثابت نہیں، کوئی ہمارے سامنے اگزامپل نہیں، اسی کو بدعت کہیں گے نا۔ تو اب اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اسی کو ذاتی طور پہ جا کے سمجھائیں کہ ایسا نہ کرو، اور اگر وہ نہیں مانتا تو وہ اللہ کے آگے جواب دے۔ ایک اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا اور ایک ہوا دینا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ ہائے ہوئے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیک اٹ ایزی۔ ہمارا حال بھی بنی اسرائیل والا ہے کہ بڑی بڑی حرام چیزوں کو وہ نگل لیتے تھے
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا لیتے تھے. ربا حرام ہے، خمر حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے. میں صرف ربا ہی کو نہیں کہوں گی، میں غیبت کو بھی کہوں گی. اسی طرح جھوٹ بولنا کوئی جواز ہی نہیں ہے اس کا. لیکن ہم سب اپنے آپ پر غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلط بیانی کرنے کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں. یعنی معمولی چیزوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، غلط بیانی کر جاتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ شخص پکا منافق ہے اور نفاق ایمان کے منافی ہے کہ جو جھوٹ بولے، جو امانت میں خیانت کرے، کسی کو پرواہ نہیں کی بھی کوئی خرابی. اور اگر کوئی روایت ٹوٹے تو وہ بہت بڑا ایشو لگتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ دینی روایت توڑنا یا بدعت کا ایجاد کرنا کوئی معمولی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یہ عورتوں کی امامت کا مسئلہ ہے، جیسے مردوں کو کروانے والی، تو عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور مسجدوں میں ہمیشہ عورتیں جو ہیں وہ مطابقت ہی کرتی رہی ہیں. مسجد نبوی میں آپ دیکھ لیں، خانہ کعبہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آج تک 1400 سال میں کوئی خانہ کعبہ کی امام تو عورت نہیں بنی. اس میں دو ہی صورتیں تھی، ایک تو یہ کہ امام بنا دی جاتی اور ایک یہ نہیں بناتی. تو اب دو چوائسز تھی نا، دونوں آپشنز کو آپ دیکھ لیں کہ عورت کی سہولت کس میں ہے. عورت کی بہترین نماز اس کے گھر کی نماز ہے، اگرچہ مسجد جانے کی اجازت. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے شوہر اگر صبح صبح مسجد میں جاتے ہیں تو ان کا صبح سویرے اٹھنا، پھر مسجد تک جانا، اچھا خاصا تردد ہے. تو اس وقت ذرا سوچا کریں کہ ہمیں اللہ نے عافیت سے گھر میں پڑھنے کی اجازت، تو کتنی رخصت اور سہولت ہے. ایک سہولت سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح اگر ہم اپنی مرضی سے نماز کا ٹائم چوز کر لیتے، تھوڑا آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں، مردوں کے لیے تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی. جس وقت مسجد بنو انہیں اس کی پابندی کرنی. دن میں 5 نمازوں کے ڈسپلن کی پابندی کرنا ایک انتہائی ٹف لائف ہے. آج کتنے مرد اس ٹف لائف سے گزر رہے ہیں. اسی لیے تو پھر دین کا کام کچھ نہیں ہوتا کہ جب اپنے اوپر ہی کوئی ڈسپلن نہیں تو آپ دوسروں کو کس ڈسپلن کے پابند کریں گے. گھر میں ایک خاندانی بونڈ کو یا فیملی لائف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو حکمتیں، یہ جو طریقے بتائے جاتے ہیں، ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خاندان کے لوگ ایسا کوئی کام کریں جس میں سب شریک ہوں، یعنی سب مل جل کے کام کریں. تو گھر والوں کا مل جل کر کوئی بھی کام کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی وہ ایک خاندانی بونڈ مضبوط ہوتا ہے نا. اصل میں ہم دین کے بھی ان پہلوؤں کو زیادہ توجہ سے سنتے یا دیکھتے ہیں جن میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اب جیسے یہ عورتوں کی امامت کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی ایک ایکسائٹمنٹ شامل ہے نا. کیا ہو گیا؟ اس سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی طرف توجہ کرو. کوئی مسلمان جب چوری کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ دیکھو یہ منکر ہے اور اسے غلط ہوا اور اسے روکو. کتنی برائیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی. کتنے لوگ ہیں جو اس کو روکتے ہیں یا اس کو برا بھی سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ہمیں کوئی بھی کام کرتے وقت پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہماری نیت ہے کیا. محض ایک فتنہ فساد اٹھانا یا پھر واقعی اپنے فریضے کو پورا کرنا. اور پھر یہ کہ کیا یہ عوام کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں کود پڑیں اور مشورے دیں. آگے انشاءاللہ آپ سورۃ النساء میں پڑھیں گے اور وہ طریقہ کار بھی پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو پھر طریقہ ہونا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے. اور اسی کا نام میچیورٹی اور اسی کا نام حکمت ہے. اور اسی طرح مسجد میں جانا تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو. یعنی عورت مسجد جا سکتی ہے اور مسجد میں نماز میں شریک ہو سکتی ہے، ورکعی مع الراکعین کر سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ سجدہ تو سب کرتے ہی ہیں، خاص رکوع کی بات کیوں کی گئی؟ بہت سے لوگ رکوع میں صحیح نہیں جھکتے، تاکید ہے یہاں ورکعی مع الراکعین. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ذرا سے جھکیں گے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ جو عورتوں کے مسجد میں جانے کے بارے میں احادیث ہیں وہ اسی کتاب کے پیج 122 پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. یعنی گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن مسجد جانے میں اگر کسی کا شوق ہو تو روکا نہ جائے. کیوں؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ منع کر دیتے تو ایسے ملکوں میں جہاں اذان کی آواز گھر تک آتی ہی نہیں اور کوئی دینی مجلسیں عام طور پر منعقد نہیں ہوتی، تو بالکل ایمانی اور روحانی مرکزوں سے رشتہ تعلق کٹ جاتا.
اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان آہستہ آہستہ دین سے دور ہونے لگتا ہے. لیکن عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے. اور اس پہ اور بھی احادیث ہیں، لیکن اتنی ہی کافی ہے. یعنی یہ بات ثابت ہے کہ ورکعی مع الراکعین کر سکتے. اور حضرت مریم تو خاص طور پہ رہتی وہاں تھی، اس لیے ان کو کیا کہا گیا کہ وہ نمازوں میں باجماع شریک. اسی لیے اگر آپ جیسے حرم جاتے ہیں، رمضان میں جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں یا تراویح پڑھتے ہیں، تو سب کی رخصت ہے، اجازت ہے. 2 بڑی مسجدوں میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں، بغیر کسی وقفے کے 1400 سال سے لے کے اب تک ہمیشہ عورتیں نمازوں میں شریک ہوتی رہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہو، یعنی ایک متواتر عمل رہا ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. کیا؟ یہ سارا واقعہ اور قصہ. نوحیہ الیک، اسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، یعنی قرہ اندازی کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرہ اندازی جائز ہے اس موقع پر جب ایک ہی چیز کے بہت سے امیدوار ہو جائیں تو فیصلہ کرنے کے لیے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. کہا جاتا ہے کہ پہلے تو وہ ان کو رکھنے پر راضی نہیں تھے، پھر جب پتہ چلا کہ یہ تو خاص بچی ہے اور اس بچی کی شاید کوئی کرامات بھی ہوں، پھر ہر ایک حریص ہو گیا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اب ان میں سے ایک ایک جھگڑ رہا ہے کہ یہ کام مجھے ملے. دیکھیے، جب بھی کوئی دین کا کام ہمارے سامنے آتا ہے نا، کوئی بھی دین کی خدمت کسی کے سپرد کی جاتی، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جب میں ہی نظر آتی ہوں فارغ یا فالتو، یا میں ہی کروں، کسی اور کو کیوں نہیں کہہ دیتے، ہم ہی صفائی کریں، ہم ہی شیشے صاف کریں، ہم ہی یہ لگائیں، ہم ہی وہ کریں، ہم ہی کیوں. نہیں، یہ اللہ توفیق دیتا ہے جس کو دیتا ہے، اور شوق سے بھی وہی کرتا ہے جو کرتا ہے. کبھی دین کی خدمت کا کوئی کام، ایک کام ہوتا ہے نا گھر کا کام، ذاتی عبادت، نفل پڑھیں آپ، ذکر تسبیح کریں، وہ ذاتی ہے. لیکن اجتماعی کام، آپ کو معلوم ہے وہ عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، حالانکہ اتنے مرد بھی تھے لیکن وہ عورت لگاتی تھی مسجد میں جھاڑو، مسجد صاف کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی اور اسے آپ کو بتائے بغیر دفنا دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ عورت؟ بتایا گیا فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہاں ہے اس کی قبر، مجھے لے چلو وہاں. اور صحابہ کو ساتھ لے جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا، بخشش کی دعا مانگی اس عورت کے لیے، اس عورت کے لیے جو اس مسجد کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی. ہمارے نزدیک جھاڑو لگانا تو کوئی اہم کام نہیں ہے، یہ تو میری شان کے خلاف ہے. نہیں، معلوم نہیں اس معمولی کام میں بھی اللہ آپ کی شان کتنی بڑھا دے. کسی اور عورت کے جنازے اور اتنی اہمیت آپ نے نہیں دی جتنی اس عورت کو دی. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کرسی پہ بیٹھ کے، کسی سٹیج پہ بیٹھ کے اور پبلک کو ایڈریس کرنا ہی بڑا اچھا کام ہے، اور جھاڑو لگانا جو ہے وہ کوئی معمولی کام ہے. نہیں، صفائی تو نصف ایمان ہے. اگر ظاہری صفائی نہیں ہوگی دلوں کی کہاں سے ہوگی؟ ماحول ہی پاک صاف نہیں ہوگا تو باقی کچھ کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو خواہ وہ دیواروں کی صفائی ہو، یا فرنیچر کی صفائی ہو، یا چھت کی صفائی ہو، یا باہر کی صفائی ہو، یا اندر کی صفائی ہو، یہ سارا اگر کوئی خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے. اور یہ بھی دین کی خدمت میں شمار ہوتا ہے کام. کھلے دل سے اس کو کرنا چاہیے، اور بھاگ بھاگ کے کرنا چاہیے، جھگڑ کے بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے. جیسے یہاں اب یہ جھگڑ رہے ہیں، اب کیا تھا؟ وہ صرف کفالت تھی نا، کھلانا پلانا تھا، خیال رکھنا تھا. یہ کھلانے پلانے کا صرف کام تھا. حضرت مریم کو اس وقت کہا جاتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں تھی جب وہ ہیکل لائی گئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی زندگی میں کسی بچے کو ہی لک آفٹر کرنا پڑ جائے تو وہ کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو یہ نیکی انواع و اقسام پر ہوتی ہے. نیکی کسی خاص ایک لگے بندھے طریقے کا نام نہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں. کیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نہیں، صرف کسی ایک خاص پرٹیکولر کام کو ہی نیکی سمجھنا نیکی نہیں. نیکی کی کئی قسمیں، جو اللہ توفیق دے کھلے دل سے آگے بڑھ کے کریں. یعنی اس بات پہ جھگڑا کرنے کے بجائے کہ مجھے ہی کام کیوں کہا جا رہا ہے، اس پہ جھگڑنا چاہیے کہ مجھے دیا جائے کام، میں کرنے کو تیار ہوں. چاہے وہ پرچے چیک کرنے کا کام ہو، یا لسٹیں بنانے کا، یا والنٹیئر کرنے کا، چاہے وہ آپ کریں یا آپ کے بچے کریں یا کوئی بھی کرے. صرف خود کو نہیں، بچوں کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی طریقہ آئے کہ کس طرح اللہ کے دین کی خدمت بے غرض ہو کے کی جا سکے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔